بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو نہایت ہی امپورٹنٹ ہے آرمی کے حوالے سے، آرمی کے انیشیل اور آئی ایس ایس بی دونوں کے حوالے سے، اور وہ ہے سنگل نیشن سنگل کریکولم یا ون نیشن ون کریکولم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم ہوتی ہے، جو ملک ہوتا ہے، پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ ہم اس کو کس طرح پاکستان میں نافذ کر سکتے ہیں، یا پاکستان میں اس کے لیے کیا ہرڈلز ہیں، کیا مشکلات ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں ہمارے سوسائٹی پر، یا کیا ایفیکٹس ہوں گے ہماری سوسائٹی یا ہمارے ملک پہ اور پوری دنیا کے ملک پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سنگل نیشن سنگل کریکولم کا سے مراد یہ ہے کہ پورے جو ملک ہے اس میں تعلیمی نظام جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، مطلب سب لوگوں کے لیے جو نظام ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جس سکول میں جو ہے امیر پڑھیں تو اسی سکول میں جو ہے وہ غریب پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ جس سکول میں جو ہے وہ غریب پڑھیں تو اس سکول میں امیر بھی پڑھیں، مطلب غریب کے لیے جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے ہر سکول تک، اور امیر کو بھی سیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے سٹیزنز کو، سارے جو بچے ہیں ان کو جو ہے ایکول نظر سے دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ یکساں تعلیمی نظام جو ہے یہ ہم ہائر ایجوکیشن کو تو اس میں نہیں ہے، انکلوڈ نہیں ہے، بلکہ جو پرائمری، مڈل اور جو ہماری ایف ایس سی لیول تک ہے، یا او لیول، اے لیول جو ہے وہاں تک جو ہے وہ ہم لا سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پاکستان میں 3 قسم کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے ایجوکیشنل سسٹم میں، یا 3 ڈویژن ہوئی ہیں۔ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اس میں 3 ڈویژنز ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم یا پرائیویٹ ایجوکیشن، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے پبلک ایجوکیشن ہے، اور پھر اس کے بعد ہے مدرسہ سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ امیروں کے لیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بیکن ہاؤس ہو گئے، ایچیسن ہو گئے، اس میں ہم مطلب غریب لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے اور نہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے جب سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ یکساں تعلیمی نظام نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے پاس برائٹ، مطلب کلیئر اینڈ جو ہے وہ کلیئر ایگزامپل ہے ہمارے پاس یو ایس کی۔ یو ایس میں جو ہے وہ جیف بیزوس ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس کی، بل گیٹس ایگزامپل ہے۔ بل گیٹس جو ہے وہ شروع سے ہی امیر نہیں تھا بلکہ وہ ایک غریب بندہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایلن مسک ہے جو ابھی دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، ایلن مسک، تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے۔ ایلن مسک جو ہے وہ شروع میں غریب تھا، پھر وہ جب میرے خیال سے 15 سال اس کی ایج تھی، یا 15 یا 20 سال اس کی ایج تھی، اس نے ایک گیم بنایا۔ کیوں گیم بنایا؟ کیونکہ وہاں پہ یکساں تعلیمی نظام تھی، غریب کے لیے بھی وہی تعلیم تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے وہ وہاں سے رائز ہوتا گیا اور ابھی وہ کہاں پہ ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ یو ایس کی اکانومی جو ہے ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یو ایس کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے یو ایس آج جو ہے دنیا میں کتنا بڑا پاور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اگینسٹ ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا ٹھیک ہے پاور ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری جگہ جو ہے وہ چائنا کے پاس مطلب ہارڈ اور سافٹ دونوں یوز کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے یو ایس کے پاس جو ہے وہ سافٹ اسکل ہے۔ جب بھی ان کی جو بینک بیلنس ہے یا جو بھی ہے، مطلب وہ جتنا رائز ہوں گے، جو بندہ بھی اس کا جتنا رائز ہوگا، لائک بل گیٹس جتنا رائز ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ اچھی ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ پاکستان میں یہ سسٹم ابھی تک کیوں انٹروڈیوس نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جو ہے اس میں رکاوٹ جو ہے وہ ہے 18th امینڈمنٹ۔ 2010 میں جو ہے 18th امینڈمنٹ ہوئی۔ اس میں سینٹر جو ہے، مطلب سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اس سے اختیارات لیے
اور کس کو دیے؟ صوبوں کو. ٹھیک ہے، صوبوں کو جو جب اختیارات دیے تو صوبے جو ہیں پھر ان کو جو ہے تعلیم کا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا اپنا منسٹر ہوتا ہے. فیڈرل کا اپنا منسٹر ہوتا ہے اور پھر پروونشل منسٹر الگ ہوتا ہے ایجوکیشن کا، اور پھر اس کے برعکس جو ہے ایجوکیشنل کا فیڈرل منسٹر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے ہر صوبہ جو ہے پھر اپنی اپنی پالیسیز بناتا ہے. کس کے لیے؟ ایجوکیشن کے لیے. اپنے پروونس کے لیے اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے، اپنی پالیسیز بناتا ہے. تو یہ ایجوکیشن کا سبجیکٹ جو ہے یہ سب سے پہلے ہمیں سینٹرل گورنمنٹ کے حوالے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب یہ سینٹرل گورنمنٹ کے حوالے ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ جو سینٹر ہے وہ پورے ملک میں جو ہے یکساں تعلیمی نظام رائج کر سکتا ہے. اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اس میں امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے. جب صوبوں کے پاس تعلیمی پالیسیز بنانے کا اختیار نہیں ہوگا، سینٹر ہی بنائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر کو چاہیے کہ تمام جو ہے اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے یکساں تعلیمی نظام انٹروڈیوس کرے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نتھنگ از امپاسبل، دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہوتی. اچھا، دوسری بات، اگر ہم ایجوکیشن کے بجٹ کی بات کریں تو ہم بمشکل 1.5 سے 2% جو ہے اپنے بجٹ کا، سالانہ بجٹ کا، وہ ایجوکیشن پر خرچ کرتے ہیں. تو جب ایجوکیشن پر ہم بجٹ کم خرچ کریں گے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنی چاہیے کہ ہم اپنا بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ تھوڑا زیادہ خرچ کریں، کیونکہ ایجوکیشن سے ہی جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ اٹھتی ہیں. ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ یورپ کی ہے. یورپ جو ہے وہاں پہ ایجوکیشن اتنی خاص نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے فوکس کیا ایجوکیشن پہ تو کیا ہوا؟ پھر ساری یورپ جو ہے وہ رائز ہوئی اور ان کی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ٹیکنیکل سکلز جو ہیں یا ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے وہ سکولز میں دینے چاہیے. ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز اوپن کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے جو یہ ہوگا ہماری جو اکانومی ہے وہ بوسٹ ہوگی. اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ جب کسی ملک میں بھی جو ہے وہ یکساں تعلیمی نظام ہوگا تو اس کا پہلا ایفیکٹ جو ہے وہ ہے یونٹی. اگر پاکستان کی اگزامپل ہم دیں، پاکستان میں جو ہے ملٹی لنگول اسٹیٹ ہے پاکستان. ٹھیک ہے، بہت سی زبانیں اس میں بولی جاتی ہیں، لیکن جب ایک تعلیمی نظام ہوگا تو یہ پورے ملک کو جو ہے یونائٹ رکھے گا. ہماری جو ڈائیورسٹی ہے، ہم جو جتنے بھی زبانیں ہیں تو ہم اس کو چھوڑ کر جس طرح ہماری اردو ہمیں جو ہے یونائٹ کرتی ہے، اس طرح ہمیں جو ہے یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی یونائٹ کرے گا. اور دوسرا اس کی ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بوسٹ ہوگی. جیسے یو ایس ہے، جیف بیزوس، ایلن مسک اور بہت سارے ہیں، اسٹیو جابس، بل گیٹس، جو بھی ہیں، اس سے جو ہے وہ ان کے اسٹیٹ کی جو ہے اکانومی بوسٹ ہوگی. کیونکہ جب وہ نیو انوینشنز کرتے ہیں، نیو ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ دنیا میں لاتے ہیں تو پوری دنیا جو ہے وہ ان سے وہ ٹیکنالوجی خریدتی ہے. جب وہ ٹیکنالوجی خریدتی ہے تو ان کے اسٹیٹ میں جو ہے وہ پیسہ آتا ہے. جب اسٹیٹ میں پیسہ آتا ہے، ملک میں پیسہ آتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. یہ نہیں کہ غریب اور امیر میں جب غریب میں بھی ٹیلنٹ ہوگا، غریب بندے میں بھی، لیکن اس کے پاس وہ سکلز نہیں ہوں گی، اس کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لا سکے. ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے بھی انوینشنز کیے، جیف بیزوس کو دیکھ لیں، بل گیٹس کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے علی بابا کا آنر جو ہے، کیا نام ہے اس کا، اچھا جو بھی ہے، ابھی میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی ایک غریب فیملی سے تھا، سارے ایک غریب تھے. ایون علی بابا کا جو آنر ہے، کون ہے، اچھا ابھی ذہن میں نہیں آ رہا اس کا نام، تو وہ جو ہے وہ ایک غریب بندہ تھا. اس نے ایون جب وہ بزنس شروع کر رہا تھا
تو اس نے اپنے ریلیٹیو سے, اپنے فرینڈ سے, سب سے جو ہے وہ لون لیا. اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا بزنس شروع کیا, ایک کمپنی بنائی, اور فائنلی وہ اتنا رائز ہوا کہ آج دنیا میں اس کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے وہ ایک غریب بندہ تھا, لیکن کیا ہوا کہ اس نے وہاں پر بھی یکساں تعلیمی نظام تھا. ٹھیک ہے, ایجوکیشن جو ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے کہ کسی بھی قوم کا, کسی بھی ملک کا جو فیوچر ہے وہ ایجوکیشن سے جو ہے وہ بنتا ہے. اور ہمارے پاس کلیئر ایگزامپلس ہیں بہت سی نیشنز کی, لائک US ہو گیا, چائنا میں تو نہیں ہے, یا پتہ نہیں, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے چائنا میں ہے یا نہیں. اچھا UK ہے, UK تو وہاں وہ تو یونٹری اسٹیٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ایک قسم کے لوگ رہتے ہیں, مطلب ملٹی لینگول اور یہ نہیں. تو اس سے یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تعلیمی نظام, یکساں تعلیمی نظام رائج کرنا آسان ہے. اچھا, جتنے بھی کنٹریز ڈیولپ ہوئی ہیں, آخر میں یہی کہوں گا, کنکلوژن یہی ہے کہ جتنی بھی کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں وہ ایجوکیشن کی بنسبت ہوئی ہیں. اور جب ایجوکیشن یکساں تعلیمی نظام ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, اور ہر بندے کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کرے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, خدا حافظ.